آج کی سٹوری۔ میں کافی زیادہ عجلت میں اپنا سامان بیگ پیک کر رہا تھا اور مجھے 1 گھنٹے تک گاؤں کے لیے نکلنا تھا کیونکہ وہاں میری بہن کی شادی تھی اور بار بار اس کی کال آ رہی تھی کہ فہد بھائی اپنی بہن کی شادی پر بھی لگتا ہے آپ عین بارات پر ہی آئیں گے۔ میری بہن کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے اور میں اسے تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا کہ میں بس نکلنے ہی والا ہوں کیونکہ یہاں شہر میں اپنے سے ایس کی وجہ سے میری روٹین اس حد تک ٹف تھی کہ میں اپنی بہن کی شادی کے چند روز قبل جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے 1 دن ہی پہلے جا سکتا کیونکہ ایگزام ہو چکا تھا۔ میں اپنا سامان جلدی پیک کر رہا تھا، مجھے صرف کاشان کا انتظار تھا جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا تاکہ میں اسے بتا سکوں اور گاؤں کے لیے نکل سکوں۔ میں بار بار اسے کالز بھی کر رہا تھا مگر وہ میری کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا، ضرور اپنے کسی آشنا کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہا ہوگا اس لیے کال نہیں پک کر رہا۔ میں نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے مزید سی باتیں سنائیں اور ایک بار پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی اور میں نے چونک کر دیکھا تو وہ شاید کمرے کے باہر کھڑا تھا کیونکہ اس کا موبائل بجنے کی آواز مجھے کمرے کے باہر سے آئی تھی۔ میں نے اپنا سامان وہیں رکھا اور جلدی سے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر گیا، سامنے کاشان رومی شکل بنا کر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا بیمار لگ رہا ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے جیسے بستر مرگ سے اٹھ کر کھڑا ہو۔ میں نے تو ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کیونکہ میں نے پچھلے 3-4 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں ایگزام کی تیاری میں اس قدر بزی تھا کہ اس سے مل نہیں سکا تھا، وہ بھی پچھلے 3-4 دنوں سے رات کو فلیٹ میں نہیں آتا تھا، شاید کہیں باہر ہی سوتا تھا یا اپنے کسی محبوبہ کی باہوں میں جھولتا ہوگا مگر اس کی حالت ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ رنگ رلیاں بنا لایا ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں سے منہ بھی کھا کر آیا ہے۔ مجھے اپنی پریشانی بھول گئی اور میں اس کی طرف وسوسہ دیکھنے لگا، اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے کہا کاشان کیا ہو گیا، تم ٹھیک ہو نا؟ اور وہ ایک دم سے میرے کندھے سے لگ کر پھوٹ کر رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ تو عجیب طرح کی صورتحال میں پھنس چکا تھا، ایک بہن کے فون پر فون آ رہے تھے، اوپر سے کاشان میرے سینے سے لگا بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا جیسے اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے خود سے لگائے رکھا اور پھر جھٹکے سے الگ کیا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے کم ان یار، ایسا ہو گیا کہ تمہارے ساتھ جو تم نے اپنی شکل فرعون کی ممی جیسی بنا رکھی ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا مگر وہ فل سنجیدہ تھا، بار بار اپنی سرخ آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کے تیل سے صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے، اس نے مجھے برباد کر رکھا ہے، میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، کیا نہیں کیا تھا میں نے اس کے پیچھے، کیسے جان جوخم میں ڈال کر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، وہ کسی اور سے شادی کر رہی ہے اور میں یہاں مر رہا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں فہد، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، زہر کھا کر مر جاؤں گا یا اس کا ہی گلا دبا کر اسے ختم کر دوں گا، وہ ایک جذبے سے بولا تھا اور میں ایک دم ساکت سا رہ گیا۔ اچھا تو یہ بات تھی، میں نے کہا دیکھو کاشان، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، وہ تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے یار، تم اپنی انرجی خواہ اس میں ویسٹ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اور کچھ محبتیں آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی، چاہے ان کے پیچھے جتنا مرضی آپ بھاگ لیں، جتنا مرضی خود کو رو لیں، وہ آپ کی جھولی میں نہیں گرتی۔ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، تم چھوٹے بچے تو نہیں جو سمجھ نہیں پا رہے، مگر لگ تو وہ چھوٹا بچہ ہی رہا تھا کیونکہ میری بات سن کر وہ ایک دم پھر سے پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ایسی بھی کیا محبت کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اور میں نے جیسے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اب میں جانتا تھا کہ مجھے پورے 2 گھنٹے اسے برین واش کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ سمجھ لے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں نے ایک بار پھر سے گھڑی دیکھی، شام کے 5 بج رہے تھے، مجھے 6 بجے کی ٹرین میں بھی سوار ہو کر اپنے گاؤں کے لیے نکلنا تھا مگر کاشان ایسی حالت میں
چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اسے جلدی سے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا، دیکھو کاشان، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ میری بہن کی شادی ہے، مجھے چند دن وہاں رہنا ہوگا، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے آنے سے پہلے تم خود کو بالکل نارمل کرو گے، اور 6 فٹ کا جوان جان خوبصورت مرد کسی لڑکی کے پیچھے یوں روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بڑیوں میں ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، تم بالکل میری طرح کے انسان ہو، مجھے تو آج تک کسی سے دھواں دھار قسم کا عشق نہیں ہوا، اور دیکھو میں کس قدر خوش باش سا انسان ہوں، نہ کوئی فکر نہ فاقہ۔ مگر تمہارے تو رولے ہی ختم نہیں ہوتے، پہلے تم ہر وقت اسے پانے کی اور حاصل کرنے کی اسکیمیں لڑاتے رہتے تھے، اور اب جب کہ وہ چھین چکی ہے اور کسی اور کی ہونے والی ہے تو تم اس کے غم میں خود کو صابن کی ٹکیاں کی طرح گولے جا رہے ہو۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ سنجل جاؤ۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر زور سے دباؤ ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا، دوبارہ اسے اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگا، اور وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالی، اس کے اندر تو جیسے جنون اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو کہ محبت سے دستبردار ہونا آسان ہوتا ہے، کیونکہ تم نے کبھی محبت نہیں کی اس لیے کہہ رہی ہو۔ جب کبھی تمہیں محبت ہوگی اور تم اس لڑکی کو ریت کی طرح مٹی سے پھسلتے ہوئے دیکھو گے تو تم سے پوچھوں گا، ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی۔